میں معافی چاہتا ہوں، عمران خان صاحب بھی صرف اقتدار واپس لینے کے لیے موومنٹ چلا رہے ہیں، اور یہ لوگ بھی آئی ایم ایف کی منت کرتے ہیں، اپنا اقتدار بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ سب اقتدار کا کھیل ہے۔ میاں صاحب وطن واپس آئیں گے نہیں آئیں گے؟ عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ جلسے کریں گے کہ احتجاج کریں گے؟ کیا کرتے ہیں یہ سیاستدان؟ عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ عوام کو اس بات سے غرض ہے کہ بھائی ہمیں کون مہنگا پیٹرول کیوں دیا جا رہا ہے، یہ مہنگی بجلی ہمیں کیوں دی جا رہی ہے، یہ مہنگی گیس ہمیں کیوں دی جا رہی ہے، آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ تو یہ کسی کے پاس ہے کوئی پلان آپ کو نظر آتا ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیہ بڑی سادہ سی بات ہے، دیکھیں عوام یہ کیوں سوچے کہ میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں یا نہیں، عوام یہ کیوں سوچے کہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں، عوام یہ کیوں سوچے کہ پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ عوام کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی اور ان کو مہنگائی میں اس طرح سے پھنسایا جا رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں 5% تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو ریلیف ملنے کی بجائے آپ نے قیمتیں بڑھا دی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے، جو ایگریمنٹ کیا ہے، جو ان سے آپ نے وعدہ واحد کیا ہے، اس کے مطابق آپ کو تیل کی قیمتیں بڑھانا ہے۔ اب آپ اس کو عوام کو اس طرح سے بیوقوف بنائیں۔ ابھی میں ایک نیوز چینل پہ مفتاح اسماعیل صاحب کو دیکھ رہا تھا، ان کا بیان چل رہا تھا کہ جناب حکومت کا تو اس سے لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ تو اوگرا نے خود ہی کر دیا ہے۔ بھئی اگر اوگرا نے سارا کچھ کرنا ہے، آپ کا اس لیے لینا دینا نہیں ہے، تو پھر آپ اس وقت تو بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ ماں کے یہ کر دیں گے، ماں کے وہ کر دیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ اوگرا بھی تو اسی حکومت کا ایک ادارہ ہے نا، اسی ملک کا ایک ادارہ ہے، اور ریاست پاکستان میں ہی کام کرتا ہے۔ آپ لوگوں سے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ آپ صاف کے لوگوں سے کہ جناب ہم ایک مقروض قوم ہے، ہم نے جن سے قرض لیا یا مزید لینے جا رہے ہیں، ان کی یہ شرط ہے عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوں یا نہ ہوں، ہم نے ان کی شرط پوری کر دی ہے۔ یقین کریں یہ سچ بولیں تو لوگ شاید ان کی بات مان بھی لیں، اتنا ری ایکشن بھی نہ ہو، لیکن یہ لوگوں کو جھوٹ بول کے جو مزید اشتعال دلاتے ہیں، جو مزید غصہ دلاتے ہیں، اس سے لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ایک تو انہیں مہنگائی مار رہی ہے، دوسرا آپ ان کے جھوٹ مار رہے ہیں۔ بھائی کھل کے بات کریں نا، جو بھی کلیئرٹی ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آئی اگری وتھ یو کہ جو بھی کلیئرٹی ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں کہ بھائی ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی سستا، یہی مہنگائی ہوگی، اس سے زیادہ مہنگائی ہوگی اور آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، پھر جھوٹ نہ بولیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ فاروق سلیم صاحب بھی ہمیں جوائن کریں، ماہر معاشیات ہیں، ان کو بھی ہم شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اچھا عمران صاحب، ایک چیز اور ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جب اکٹھی ہوئیں، انہوں نے ایک بیانیہ بنایا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ٹیم نااہل ہے، ان سے نہیں چل سکتی معیشت، ان سے نہیں چل سکتا ملک، اسی لیے ہم یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے، اور وہ سارا معاملہ ایک پروسیس ہوا، اس میں انسٹیبلٹی آئی، ظاہر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے، آپ کے سرمایہ کار جو ہے وہ پریشان ہو کے بھاگ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کے دیکھیں آپ کا روپیہ جو تھا وہ غیر مستحکم ہوا، آپ کے ملک میں آپ نے امپورٹ بند کی، وہ کر کے تو آپ کا ڈالر تو کم ہو گیا، لیکن عوام تک اس کے اثرات نہیں پہنچ رہے۔ تو نااہل کون تھا اور کون ہے، ہم اس کی بحث سے آگے کیوں نہیں نکلتے؟ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ بیٹھ کے کوئی عوام کے لیے بات کیوں نہیں کرتے ہیں عمران صاحب؟ سمیہ یہ اس لیے نہیں کرتے کہ دیکھیں یہ سب اقتدار کے موقع عمران خان صاحب یہ ساری موومنٹ آپ کو کیا لگتا ہے سمیہ رضوان کے لیے چلا رہے ہیں؟ صحیح بات ہے، اقتدار صاحب یہ سمیہ رضوان پہ دکھانے والے کیمرہ مین کے لیے چلا رہے ہیں یا اس کے لیے چلا رہے ہیں جو یہاں سے عمران یعقوب کو دکھا رہا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، عمران خان صاحب بھی صرف اقتدار واپس لینے کے لیے موومنٹ چلا رہے ہیں، اور یہ لوگ بھی آئی ایم ایف کی منت کرتے ہیں، اپنا اقتدار بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ سب اقتدار کا کھیل ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔